ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں 5 دوست علی، سارہ، حسان، نینا اور فہد اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا گیم ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک رات جب یہ سب مل کر علی کے گھر بیٹھے تھے، حسان نے ایک مسٹیریس گیم کے بارے میں بتایا جسے آدھی رات کا کھیل دا مڈ نائٹ گیم کہتے ہیں۔ یہ گیم ایک مسٹیریس رسم ہے جس کے ذریعے ایک کالی مخلوق کو بلایا جاتا ہے۔ حسان نے بتایا کہ اس گیم کے کچھ خاص رولز ہیں جنہیں توڑنا موت کے برابر ہے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس گیم کو کھیلیں گے۔ سب کو لگا کہ یہ ایک کیمپنگ ہوگی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے کتنی خوفناک رات ثابت ہوگا۔ آدھی رات سے چند منٹ پہلے علی، سارہ، حسان، نینا اور فہد ایک کمرے میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی اور ایک کاغذ پر اپنے خون سے لکھا ہوا نام۔ سب نے مل کر حسان کی انسٹرکشنز پر عمل کیا اور دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ حسان نے ایک چاقو سے کاغذ پر چھوٹا سا نشان بنایا اور اسے جلانے کے بعد موم بتی کو روشن کر دیا۔ پھر وہ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر گھڑی کی سوئیوں کی الٹ 3 بار گھومے۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں عجیب سی سردی محسوس ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ کمرے کی ہوا میں کچھ غلط ہے۔ اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سب نے اپنی موم بتیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد علی نے ایک سرگوشی سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چلاتے ہوئے کہا، سب اپنی موم بتیوں کو مضبوطی سے تھام لو اور کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہلے۔ لیکن نینا کی موم بتی بجھ گئی۔ اس نے جلدی سے اسے دوبارہ جلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس دوران سایہ آہستہ آہستہ نینا کے قریب آتا گیا۔ نینا نے چلا کر سب کو بلایا، لیکن اس کی آواز کمرے کی سرد ہوا میں گم ہو گئی۔ نینا کی چیخیں سب کے دلوں کو دہلا گئیں۔ سارہ نے خوفزدہ ہو کر اپنی موم بتی مضبوطی سے تھامی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے علی کی طرف دیکھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سارہ نے کہا۔ علی نے حسان کی طرف دیکھا جو اس کھیل کے رولز سے سب سے زیادہ واقف تھا۔ ہمیں اس کمرے میں رہنا ہوگا جب تک موم بتی جلتی رہے۔ اگر ہم باہر گئے تو ہم سب مارے جائیں گے، حسان نے کہا۔ اگلے چند گھنٹے بہت خوفناک تھے۔ ہر ایک نے اپنی موم بتی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن سرد ہوا اور سائے کی موجودگی نے انہیں مسلسل خوف میں مبتلا رکھا۔ فہد نے اچانک دیکھا اس کی موم بتی کی روشنی کمزور ہو رہی ہے۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے اپنے بیک پیک سے دوسری موم بتی نکالنے کی کوشش کی، لیکن سایہ پہلے ہی اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فہد کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ علی نے فوراً اپنے دوستوں کو حوصلہ دیا، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ حسان نے اپنی موم بتی کی روشنی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حسان نے اپنی آخری کوشش کے طور پر اپنی موم بتی کو فضا میں بلند کیا اور سائے کے سامنے کیا، لیکن یہ مخلوق اتنی طاقتور تھی کہ اس نے حسان کو بھی نہ بخشا۔ اب صرف علی اور سارہ بچے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور طے کیا کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ سارہ نے علی کو کہا، ہمیں مل کر اس مخلوق کا سامنا کرنا ہوگا۔ آخری لمحے میں جب سارہ اور علی کی موم بتیاں بھی ختم ہونے والی تھیں، ایک لمحہ ایسا آیا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اچانک دور سے صبح کی پہلی کرن نے کمرے کو روشن کیا۔ سائے نے ایک آخری بار ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ صبح کی روشنی نے ان دونوں کو بچا لیا۔ علی اور سارہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی۔ وہ کبھی بھی اس خوفناک تجربے کو نہیں بھول پائیں گے۔
یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ کھیل صرف کھیل نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک کالی حقیقت ہوتی ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ آدھی رات کا کھیل، دا مڈ نائٹ گیم بھی ایک ایسا ہی گیم تھا جس نے ان دوستوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں اور کس طرح کی اسٹوری آپ سننا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے بائے۔